اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اداریہ کی اہمیت میں کمی کے محرکات۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو برصغیر پاک و ہند میں سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالکلام آزاد اور مولانا ظفر علی خان جیسے بلند پایہ لوگوں نے اپنے اخبارات اور ان میں چھپنے والے اداریوں کے ذریعے ملت میں بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ ان کے اداریوں نے ہی انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی کی تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا۔ مگر اب زمانہ بدل چکا ہے، موجودہ دور کے تقاضے ماضی سے بالکل مختلف ہیں۔ آج جہاں زندگی گزارنے کے انداز اور ترجیحات میں تبدیلی آئی ہے، وہاں اداریہ نویس کے مقاصد اور تقاضے بھی بدل گئے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ ہی سے موجودہ دور کے اداریوں پر مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تحقیق یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ماضی کے مقابلے میں موجود دور میں اداریوں کی اہمیت میں نمایاں کمی رونما ہوئی ہے۔ یہ بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ اگر آج اخبارات کے مدرجات میں سے اداریہ کو یکسر حذف کر دیا جائے تو شاید اخبارات کی اشاعت زیادہ متاثر نہ ہوگی۔ اب تک اداریہ کی اہمیت میں کمی کے حوالے سے جو اسباب اور محرکات بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ صحافت بطور کاروبار۔ موجودہ دور میں صحافت نے ایک کامیاب کاروبار کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر اخبارات کا اجراء پیسہ کمانے کے لیے نہ بھی کیا جائے تب بھی اسے کاروباری بنیادوں پر چلایا جاتا ہے، کیونکہ اخبار نکالنے کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور فرد واحد اتنے کثیر سرمایہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لمیٹڈ کمپنیوں اور ٹرسٹ کی طرف سے اخبارات کا اجراء کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اخبارات سرمایہ نہ کماتے ہوں یا کم از کم خود کفیل نہ ہوں تو اخبارات کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب اداریوں میں کاروباری نقطہ نظر کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ کاروباری نقطہ نظر اخبار کی آزادی رائے پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے اس کی ثقافت میں نمایاں کمی ہے۔ گمنام تحریر۔ اداریہ نویس چونکہ گمنام رہ کر لکھتے ہیں، اس لیے قارئین کے لیے اداریہ نویس کی شخصیت نامور اور بلند پایہ نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں مشہور غیر ملکی صحافی ڈی میک ڈوگل کہتے ہیں کہ قارئین کے نقطہ نظر سے اداریہ کی حیثیت ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سی ہے۔ گویا قارئین کسی گمنام آدمی سے بات چیت کرتے ہیں جو کبھی ان کو دھمکاتا ہے اور کبھی شاباش دیتا ہے، لیکن قاری کا جواب سنے بغیر اور اپنے آپ کو زہر کیے بغیر ٹیلی فون بند کر دیتا ہے۔ قارئین اس قسم کے گمنام اداریوں سے اکتا چکے ہیں اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اداریوں کا اثر نفوذ پہلے جیسا نہیں رہا۔ غیر جذباتی اسلوب بیان۔ آج کے اداریوں میں جذباتی اسلوب کا استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا طرز تحریر استعمال کیا جاتا ہے جس کی بدولت قاری شعوری اور غیر شعوری طور پر جذبات کی ٹور میں بہہ جاتے، بلکہ اب اداریوں میں منطق و استدلال سے کام لیتے ہوئے بات چٹان جیسی سنجیدگی سے کہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تحریر بوجھل اور خشک محسوس ہوتی ہے۔ پالیسی کا ترجمہ۔ اداریہ چونکہ اخباری پالیسی کا ترجمان ہوتا ہے، اس لیے یہ عنصر بھی اداریہ کی اہمیت میں کمی کا باعث ہے، کیونکہ جب ایک اخبار کسی موضوع یا مسئلہ یا واقعہ پر اپنی آراء کا اظہار کرتا ہے تو گویا وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اداریہ میں حالات و واقعات کا اداریہ کی پالیسی کے مطابق تجزیہ و تبصرہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اداریہ میں موضوعیت کو مکمل طور پر بیان کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ یقین کی قوت میں کمی۔ مؤثر تحریر کے لیے یقین کی قوت ضروری ہوتی ہے، جبکہ موجودہ دور میں اس کا فقدان ہے۔ اب اداریوں میں واقعات کی توجیہ مستحکم فلسفے کی بنیاد پر پیش نہیں کی جاتی۔ لوگوں کو قائل کرنے کی بجائے لعن طعن کی جاتی ہے۔ واقعات
کا منطقی تجزیہ بھی انداد ہوتا ہے۔ اداریے مالی مصلحتوں اور کاروباری مقاصد کے تحت لکھے جاتے ہیں، اس لیے اس میں لفاظی اور جانبداری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔